کیا ٹرمپ سے کسی قسم کی امید نہیں رکھ رہے آپ تحریک انصاف والے؟ دیکھیں فی الحال تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بڑا فیصلہ جو سامنے آیا ہے وہ 8 فروری کو پشاور میں جلسہ کرنے کا ہے. ورنہ ایک یہ بھی تھا کہ جی آپ 8 فروری کو اسلام آباد پر دوبارہ چڑھائی کا اور کہتے جی ہم ڈی چوک پہ جلسہ کریں گے، اور پھر ایک لڑائی 8 فروری کو شروع ہو جاتی، پھر کنٹینر لگنے شروع ہو جاتے، پھر سب کچھ ہو جاتا، پھر ڈی چوک پہنچنے دیا جاتا نہ دیا جاتا، جلسہ ہوتا نہ ہوتا، اور ملک میں ایک پوری محاذرے کی کیفیت ہم دیکھتے ہیں 8 فروری والے دن. لیکن ایک قدم پیچھے ہٹے ہیں بانی پی ٹی آئی عمران خان جب انہوں نے 8 فروری کو پشاور میں جلسہ اناؤنس کیا ہے. آپ یہ سمجھیں کہ اب ان کو یہاں تو اسلام آباد چڑھائی سے توبہ کر لی گئی ہے 26 نومبر کے بعد کہ بھئی یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، اس میں کافی نقصان ہو جاتا ہے. یہاں تو توبہ کر لی گئی ہے، یہاں کوئی سینس پریویل کر گئی ہے کہ یہ بار بار اسلام آباد پر چڑھائی جو ہے وہ کوئی وائبل آپشن نہیں ہے. اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو زیادہ نقصان ہوتا ہے، مقدمات بنتے ہیں، گرفتاریاں ہوتی ہیں اور نئے کیسز آتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے اوپر پھر ایک الزامات بھی لگتے ہیں کہ ملک کو عدم استحکام کا شکار کرتے ہیں. تو پہلی بات تو جو آج نیا اعلان آیا ہے وہ یہ ہے کہ 8 فروری کو سارے قافلے پشاور جائیں گے. انہوں نے کہا، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ کے پی سے قافلے پشاور منگائے جائیں. جو بانی پی ٹی آئی کا اعلان ہے وہ یہ نہیں ہے کہ پورے ملک سے قافلے پشاور جائیں. اعلان صرف یہ ہے کہ کے پی کے قافلے جو ہیں کے پی کے اندر سے وہ پشاور جائیں، اور پشاور کے علاوہ انہوں نے ملک میں کہیں کوئی جلسے کا کوئی احتجاج کی جگہ کا ابھی تک فی الحال نہیں کیا. ہو سکتا ہے اس کے بعد ایک اور نہیں. دیکھیں نا آج ان کا پالیسی اعلان جو آیا ہے وہ 8 فروری کو انہوں نے پشاور کا اعلان کیا ہے. وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جی لاہور میں بھی جلسہ ہوگا، پشاور میں بھی ہوگا، کراچی میں بھی ہوگا، وہ کہہ سکتے تھے اسلام آباد میں بھی ہوگا، لیکن انہوں نے صرف پشاور کا کہا ہے. میرے خیال میں جو گنڈا پور ملے ہیں اس دن سزا کے بعد 1.5 گھنٹہ اس نے کام کیا ہے، یا اور لوگ جو خان صاحب کو سمجھا رہے تھے انہوں نے کام کیا ہے، یا 26 نومبر کے نتائج نے کام کیا ہے، یا 14 سال قید کے اثرات ہیں کہ خان صاحب نے اب مزید